اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کو کچھ مل رہا ہے, اللہ ہمیں دیتا ہی کچھ نہیں, یا پریشانی میں ہے, کسی تکلیف کے اندر ہے, تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ صبر کرو. تو صبر کرنے کا کہا جو دوسروں کو صبر کی تلقین کرتا ہے وہ انسان خسارے میں نہیں ہے. تو اب ہمیں صبر کی ڈیفینیشن یہاں سے نہیں کربلا سے ملی ہے. کربلا میں جو صبر ہوا ہے وہ دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی. ارے کتنا بڑا صابر تھا جس کا آج ہم نے علم برآمد ہونا ہے. اتنا بڑا شجاع جو میرے مولا کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہے, جس کو مانگا ہی اس لیے تھا کہ کربلا کے اندر حسین کی نصرت کرنی ہے. لیکن جب عاشور کا دن آیا اور حسین نے اپنی فوجوں کو ترتیب دی ہے تو دینے کے بعد ایک دفعہ علم لے کر عباس کے ہاتھ میں دے دیا. بس عزادارو, علم کا دینا تھا کہ وہ عباس جو رات یہ کہہ رہا تھا کہ صبح ہو لینے دو, کوفے کی فوج کوفے پہنچا دوں گا, شام کی فوج شام پہنچا دوں گا. ارے کیا لوگوں نے میرے مولا کو تنہا سمجھا ہے؟ ارے پہچانو میں علی کا بیٹا عباس ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس عزادارو, ادھر علم کا ہاتھ آنا تھا, عباس کی گردن جھک گئی, سمجھ گئے اب سب کو جنگ کی اجازت ملے گی, عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملے گی. لیکن پھر بھی بار بار حسین کے پاس آتے ہیں, مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. اور حسین ایک ہی جملہ دیتے ہیں, اے عباس تمہیں جنگ کی کیسے اجازت دے دوں, تم تو میری فوج کے علمدار ہو. عباس گردن کو جھکا لیتے اور واپس چلے جاتے. لیکن عزاداروں جب وہ وقت آیا ایک ہی کر کے فاطمہ کا گلستان اجڑ گیا, تنہا عباس رہ گئے. تو اب آئے حسین کے بعد, مولا مجھے جنگ کی اجازت. حسین نے پھر کہہ دیا, اے عباس تم تو میرے علمدار لشکر ہو, بس اتنا سننا تھا. اب عباس خاموش نہیں ہوئے, ہاتھوں کو جوڑ دیا, اے مولا اب وہ فوج کہاں رہی جس کا عباس علمدار تھا. بس علمدار ہو. اب عباس حسین خاموش ہو گئے. کہا اے عباس بچے بہت پیاسے ہیں, ارے پانی کی سبیل کرو. عباس خوش ہو گئے. ارے صبح سے خیمے میں نہیں جا رہے تھے, کہیں سکینہ کا سامنا ہو گیا اور سکینہ نے پانی مانگ لیا تو عباس کیا کرے گا. جب پانی کا سنا جلدی سے خیمے میں آئے. سکینہ بھی عباس میں چمٹ گئی. اے چچا, ارے سکینہ بہت پیاری ہے, اسے پانی دے دو. کہے بیٹی جاؤ جلدی سے اپنی مشق لے کر آؤ. سکینہ مشق لے کر آئی. عباس گھوڑے پہ بیٹھے دریا کے کنارے پہنچے, مشق سکینہ کو پانی سے بھرا, دائیں کندھے پہ مشق رکھی اور چاہتے ہیں کہ جلدی سے پانی سکینہ کے پاس پہنچ جائے. لیکن ہائے عزادارو, ابھی میرا مولا کچھ دور گیا تھا کہ ایک ظالم نے وار کیا. عباس کا دایا بازو ختم ہو گیا. عباس نے مشق کو بائیں کندھے میں رکھا. ابھی غازی تھوڑی دور اور گیا تھا تو ایک ظالم نے پھر وار کیا. عباس کا بایاں بازو بھی ختم ہو گیا. مشق گرنے لگی. مشق کے تھکنے کو غازی نے اپنے باتوں سے جواب سنبھالا. اتنے میں عمر ساتھ چیخا, ایک قطرہ پانی خیموں میں نہ جائے ورنہ تم جنگ نہ جیت سکو گے. تیروں کی بارش شروع ہوئی. عباس نے اپنے آپ کو من میں گرایا, لیکن ہاں ایک تیر ایسا آیا من کے مدینہ پہ لگا, پانی بہ گیا.
کالی آگ خیمے میں کیسے جائے؟ ارے گھوڑے کو موڑ رہے تھے، ایک ظالم نے سر میں گل مارا۔ ارے عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں